آیت الکرسی 5 اور فرض نماز کے بعد سنت کے لیے جگہ بدلتے بدلتے پڑھنا اہتمام کے ساتھ، جنوں کے سلاطین پر رسترت حاصل ہو جائے، لیکن کام کوئی نہ لینا، کام کوئی نہ لینا۔ اور 3 آیتیں آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھنے کے بعد 3 آیتیں پڑھ لو اور جنی کو دم کر لو، اسی وقت افاقہ ہو۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان 2 وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ 3 آیتیں پڑھو، اور پڑھنے سے پہلے اپنے اوپر بھی کچھ پڑھو، کہ ایسا نہیں کہ شادولہ بنا دے تو پہلے اپنے آپ کو سیر کرو تب کام بناؤ۔ اور اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آیت الکرسی میں ناغہ نہ کرے، اگر کبھی بھول گئے تو ایک ہی ٹائم میں پھر 25 مرتبہ پڑھ لیں، فجر میں پڑھ لیں، عشاء میں پڑھ لیں 25 مرتبہ۔ آیت الکرسی کو روح کا حصہ بنا لیں، روح کا حصہ۔ مجھے پتہ نہیں تھا، میں ایک جنی کو دیکھنے گیا تو جب اٹھنے لگا تو کرسی میرے ساتھ اٹھتی تھی، کرسی باندھ لی میرے ساتھ۔ کچا عامل نقصان کرتا۔ آپ کو بھی نصیحت للہ ولرسولہ وفی صالح امرکم، کثرت سے آیت الکرسی پڑھا کرو، خاص کر نمازوں کے آگے پیچھے۔ سنا ہے کہ کم از کم 10 مرتبہ روزانہ ہونا چاہیے، اور 100 مرتبہ تو پھر تو آپ کو وہ حاکم الجن مانے، اپنا بادشاہ مانتے۔ ایک جن نے مجھے کہا کہ آپ آیت الکرسی بند کر دیں، ہم سب کچھ آپ کا کر لیں گے۔ میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں، مجھے نہ تو چاہیے نہ تیرا سب کچھ چاہیے، آیت الکرسی پڑھوں گا۔ اور میں نے اس دن 100 کی جگہ 300 مرتبہ پڑھی۔ تو اس نے مجھے ایک کاغذ میں لکھ کے دیا کہ ہنی اللہ کا علم و کل مبارک، مبارک ہو آپ کا یہ علم، الحمدللہ۔ میں نے کہا مجھے تمہاری پناہ نہیں چاہیے، کوئی ضرورت نہیں، آج ہے کل تیرا موڈ آف ہو جائے گا، پھر میری پٹائی کرو۔ آیت الکرسی مختلف اکابر علماء اور اولیاء مختلف تدابیر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد الفرض بعد الصلاۃ پڑھنے کو فرمایا ہے۔ کہتے ہیں دنیا کی زندگی عزت سے اور بوقت موت آرام و راحت، اور قبر میں نجات عذاب قبر سے ہو جاتی ہے، بشرطے کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھے۔ شمس الائمہ نے مبسوط میں کہا ہے، اور کاسانی نے بدائع میں، اور ابن نجیم نے بحر میں، اور ابن الحمام نے فتح القدیر میں، اور محدث بنوری نے معارف السنن میں، کہ جن فرائض کے بعد سنن ہے جیسے ظہر مغرب عشاء، وہاں یا تو سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے اس کو پڑھ لیں، اور یا یہ کہ سنتوں سے فراغ پر پڑھ لیں۔ اور جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہے جیسے فجر و عصر، بے شک وہاں آپ نماز کے بعد پڑھیں۔ اس عاجز اور فقیر اور نابکارہ کا یہ اعتقاد ہے کہ ادائے سنت کے لیے تو یہی کافی ہے، البتہ مختلف فوائد و برکات کے حصول کے لیے اس کی تعداد بڑھا دی جائے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ، اور اگر صبح و شام پڑھنا ہو تو 25 مرتبہ۔ عمر بھر کے لیے جنی شیطان آپ کو کچھ بگاڑے گا نہیں، بلکہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے خدمت کے لیے کھڑا ہو۔ ناغہ نہ کرے، بس ناغہ بڑا خطرناک ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں ہر شخص وظیفے سے فضا میں اڑ سکتا ہے، لیکن افسوس کہ وہ نعرے کا شکار ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے اوپر ابو ہریرہ کو مقرر کیا، ذرا خیال رکھنا۔
وہ کھجوریں گھٹتی تھی. آپ نے کہا آدمی تو آ رہا ہے لے جا رہا ہے. تب وہ رہے درخت کو چوکیدارہ کیا تو ایک آدمی آیا اور وہ کھجوریں اٹھانے لگا. تب وہ رہے نے پکڑ لیا اسے. آپ کا مانتا ہوں درخت کے اور پلر کے ساتھ ستون کے ساتھ اور مدینہ کے بچے صبح تم سے کھیلیں گے. اس نے کہا پیغمبر رحمت للعالمین ہے معاف کر دیں گے. تو ہی معاف کر بے عزتی سے بچا. میں تمہیں علاج بتاتا ہوں. یہ آیت الکرسی پڑھی جائے تو پھر اس جگہ ہم آ نہیں سکتے. طویل قصہ ہے میں نے مختصر کیا. 2-3 دفعہ کہتا نہیں آتا اور پھر آتا. تو جب اس نے آیت الکرسی بتائی اور ابو ہریرہ صبح حضرت کو بتایا تو آپ نے فرمایا کان کذوبا وقال صادقا. تھا تو جھوٹا لیکن آیت الکرسی کی جو فضیلت بتائی کہ اس کے پڑھنے کے بعد وہاں شیاطین نہیں آ سکتے یا جنات نقصان نہیں کر سکتے. یہ ایک سچی بات ہے اور حقیقت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے اور فائدہ نہیں ہوتا. اس کے کئی وجوہات ہیں. یا تو اعتماد پورا نہیں ہے. ہندو اور سکھ کتابیں چھاپتے ہیں تو ان کو فائدہ تھوڑا ہی ہوگا. منافقین آیات پڑھتے تھے تو انہیں کیا فیض تھا. اور یا یہ کہ وہ طریقہ نہیں جانتے. اور فائدہ یقین کے درجے میں ہے. اس کا طریقہ یہ کہ دیکھو ایک آدمی نے 1 چمچہ چینی پیالی چائے میں ڈالی تو چائے میٹھی ہو گئی. لیکن اگر وہ 1 چمچہ چینی پورے پتیلے میں ڈالے تو میٹھی ہو گئی. اگر 1 کپ دودھ آپ 2 کپوں میں ڈالے تو نظر آئے گا. لیکن اگر آپ 1 کلو دودھ 100 من پانی میں ڈالے تو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے علماء کہتے ہیں 11 مرتبہ پڑھو, صبح و شام پڑھو, 3 دفعہ پڑھو. وہ آدمی کو دیکھ کر کے اس کا معیار مقدار بڑھاتے ہیں. میں نے خواب دیکھا ابھی 2-3 سال میں کہ 2-3 جنات ہیں اور مجھے کہتے ہیں تم کیا ہمارے خلاف ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہو, ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے. میں نے کہا مجھے لگا, میں نے کہا 1 سیکنڈ نہیں لگے گا. تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو مجھے کہا ہم آپ کے آیت الکرسی سے نہیں ڈرتے. میں نے چٹ پٹ 3 مرتبہ پڑھی تو وہ ہلنے لگے جیسے فالج والا گر رہا. میں نے جو 2 مرتبہ اور پڑھ لی تو وہ گر گئے اور گندی قسم کی بدبو دھواں نکلنا شروع ہوا. میں نے اس دن پر اثر میں بھی لوگوں کو کہا کہ اس زمانے میں آیت الکرسی کا مقدار بڑھانا ضروری ہے. بڑے پیمانے پر پڑھو. بزرگان دین کے عمل میں کیوں اثر ہے, انہوں نے اس کو پختہ کیا ہوتا ہے. پختہ آپ پہلے دن چٹنی نہیں بنا سکتے, انڈا نہیں بنا سکتے, لیکن جو لوگ بنانے لگے ہیں وہ دیگ پکواتے ہیں. 10,000 اور 20,000 آدمیوں کا کھانا ایک شخص پکاتا ہے. اس کو پتہ نہیں کہ اگر خراب ہو گئے تو اس کو کیا جواب دوں گا. پورا اعتماد ہے اپنے کام. کیوں خراب ہو؟ یہ کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد زمین سے آسمان تک فولاد کا قلعہ بنتا ہے اور اس میں یہ غیبی مخلوقات نظر نہ آنے والے اشرار اور یہ دوسری کائنات مفسدین یہ داخل نہیں ہو سکتے. احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی نماز کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے. اس عاجز اور فقیر پر تسلسل حیات کے ساتھ یہ واضح ہوا ہے کہ کم از کم 25 مرتبہ روزانہ آدمی آیت الکرسی پڑھے.